السلام علیکم ڈیئر آڈینس. آج آپ لوگوں کو میں کچھ ٹپس دوں گا. جو لوگ سی ایس ایس اور پی پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ایف پی ایس سی کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، گھر بیٹھ کے ایگزامس کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ایک ایزی وے ہے. تو میں نے آج سے یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے کا پلان کیا ہے کہ ہم میتھ ورلڈ پہ جو ہے وہ ایم سی کیوز ڈسکس کیا کریں گے روزانہ کے. تو آج ہم جو ایم سی کیوز ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہیں اسلامک ایم سی کیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ماہ رمضان کا منتھ چل رہا ہے، تو ہم پہلے ابتدا ہی اسلامک کانٹینٹ سے کرتے ہیں. سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے میرے پاس. اس کی میں تھوڑی سی برائٹنس بڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر نظر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس صحابی نے لکھی تھی؟ تو اس کا جواب ہے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سیدنا خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی. سوال نمبر 2 ہے قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا سوال ہے پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام کیا ہے؟ پارسی مذہب کی مقدس کتاب کا نام زند اوستا ہے. زند اوستا ہے. تو کویسچن نمبر 4 ہے اس کا قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ تو جو قرآن کی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں تو وہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 23. سورہ حشر کی آیت نمبر 23 ہے. کویسچن نمبر 5 ہے حمد ہے اس رب کی جس نے میری امت میں تم جیسے آدمی کو پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کن صحابی کے بارے میں ہیں؟ تو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں. کویسچن نمبر 6 ہے. اس میں کہتا ہے کہ خالی جگہ پر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس آدمی کے لیے وعدہ ہے کہ جو آدمی نشہ والی چیز پیے گا اسے اللہ تعالیٰ طینۃ الخبال پلائیں گے. اب یہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیش ہے. تو اس کا ہے دوزخیوں کا پسینہ. اللہ معاف کریں کہ جو بندہ نشہ والی چیزیں پیے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن کیا ہے؟ دوزخیوں کا پسینہ ہے. نعوذ باللہ. نیکسٹ ہے حضرت ابراہیم کی کنیت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم کی کنیت تھی ابو ضیاف مہمانوں کا باپ. کویسچن نمبر 8 ہے. اس میں کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دی؟ تو دنیا کی سب سے پہلی طلاق جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو دی. یہ دنیا کی پہلی طلاق تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی امارہ بنت سعید کو دی. قصص الانبیاء از علامہ ابن کثیر اس میں اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ تو اہل جنت کی جو پہلی غذا ہے وہ ہوگی مچھلی کے جگر کے کباب. اہل جنت کی پہلی غذا مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے. بحوالہ صحیح بخاری جلد دوم حدیث نمبر 1169 ہے اور باب انبیاء علیہ السلام کا بیان، اور صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 716 حیض کا بیان، یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سوال نمبر 10 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خچر کا کیا نام تھا اور یہ کس نے آپ کو تحفہ دیا تھا؟ تو اس کا نام تھا دلدل. شاہ مصر مقوقس نے دیا تھا یہ. سوال نمبر 11 ہے کہ شیخ الاسلام کن کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے. اصل نام ان کا ہے جندب بن جنادہ. کویسچن نمبر 12 ہے سب سے پہلے بیعت رضوان کرنے والے صحابی کا نام بتائیں. تو ان کا نام ہے جناب سنان ابن سنان اسدی. طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 میں اس کا حوالہ ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 13
کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت مہدی علیہ السلام رضوان کا ظہور بھی ہے۔ ان کا اصل نام، ان کے والد کا نام، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ نبی ہوں گے؟ جی، نام محمد، والد کا نام عبداللہ، اور وہ نبی نہیں ہوں گے۔ کوسچن نمبر 14 ہے، مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں۔ تو مدینہ ہجرت کرنے والے جو سب سے پہلے صحابی تھے وہ تھے حضرت ابو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 15 ہے، قرآن میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ نام لکھیں۔ تو قرآن میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے، وہ ہے ساگ، ککڑی، لہسن اور پیاز۔ ساگ، ککڑی، لہسن اور پیاز، یہ 4 سبزیاں ہیں جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، حجاج کرام عید کی نماز کہاں ادا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی، حجاج عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ حجاج کرام عید کی نماز ادا نہیں کرتے۔ سوال نمبر 17 ہے، حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں کون سے صحابی چن چن کر دیتے تھے؟ تو یہ جی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کنکریاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکریاں چن کر دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 18 ہے، قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے 18 علوم کا جاننا ضروری ہے، بتائیں تو ذرا کون کون سے ہیں؟ جی، وہ 18 علوم جو ہیں قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے کے لیے وہ ہیں علم لغت، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بیان، علم بدعی، علم قرأت، تو تجوید، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم کلام، علم ناسخ و منسوخ، علم اسباب النزول، اور علم قصص، علم تاریخ، علم مناظرہ اور علم تصوف۔ سوال نمبر 19 ہے، سیرت النبی پہ اردو میں لکھی گئی اس نادر کتاب کا نام بتائیں جس کے نام میں کوئی نقطہ نہیں، اس کے مصنف کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں، حتیٰ کہ اس پوری کتاب میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ تو یہ جی سیرت نبی پر اردو میں یہ لکھی گئی کتاب کا نام ہے ہادی عالم، اور مصنف کا نام ہے ولی محمد۔ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ کوسچن نمبر 20 ہے، دجال دنیا میں کتنے دن رہے گا اور ان دنوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ جی، تو اس کا آنسر ہے 40 دن دجال رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ 40 دن میں پہلا دن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 21 ہے، اس میں پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی غیبی آواز سنائی دی وہ کیا تھی؟ تو وہ جی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر کو ڈھانپ۔ کوسچن نمبر 22 ہے، قرآن کے کس پارے میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں اور کتنی ہیں؟ تو جی اس کا جواب ہے پارہ نمبر 30، اور اس کی صورتیں ہیں 37 صورتیں ہیں۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 23 ہے، زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئی تھی؟ تو یہ جی عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھیں، اس کا جواب ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 24 میں کہتا ہے، اسلامی سلطنت میں شامل ہونے والے پہلے جزیرے کا نام بتائیں۔ تو جی پہلے جزیرے کا نام تھا قبرص، مطلب کہ سائپرس بھی کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 25، بیت العتیق کسے کہتے ہیں؟ تو جی بیت اللہ شریف کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 26 ہے، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میزبان کون تھے؟ تو جی جواب ہے حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن نمبر 27، سیدنا آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ تو جی بیر کا درخت کا جو بیر کا ہوتا ہے وہ کھایا تھا، بیر۔ کوسچن نمبر 28 ہے، آج جب میں عشاء کی نماز پڑھنے گیا تو امام صاحب نے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا، جبکہ باقی نمازیوں نے اٹھ کر اپنی اپنی انفرادی نماز مکمل کی، ذرا بتائیے تو کیوں؟
اس کا جواب ہے امام صاحب مسافر تھے اور باقی نمازی مقیم تھے۔ جی کوشچن نمبر 20، جی مسافر کے لیے نماز میں رعایت ہوتی ہے، تو سفر بھی اس میں آپ 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 29 ہے، شہداء احد میں کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی؟ شہداء احد میں احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ جناب یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ شہداء احد میں کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، تو کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ سوال نمبر 30 ہے، قرآن کے کون سے 2 جملے ہیں جن کو الٹا بھی پڑھا جائے تو اسی طرح پڑھے جاتے ہیں؟ کل فی فلق، اور دوسرا ہے ربک فکبر، یہ 2 ہیں، ربک فکبر۔ قرآن حکیم، اللہ معاف کرے اگر میں نے کوئی غلطی بتائی کی ہے کیونکہ اس کے اوپر اعراب نہیں لکھے ہوئے۔ 31 ہے، قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں کتنی ہیں؟ جی ایک بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے 30ویں پارے میں حروف مقطعات سے شروع ہونے والی کوئی صورت نہیں ہے۔ 32، سوال نمبر 32 ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلمہ طیبہ قرآن میں کس جگہ آیا ہے؟ تو یہ کہیں بھی نہیں آیا۔ سوال نمبر 33 ہے، وہ کون سے خوش قسمت صحابی ہیں جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے سب سے پہلے جام کوثر نوش فرمائیں گے؟ تو حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ پہلے خوش نصیب ہوں گے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 34 ہے، بھئی قرآن کی کتنی اور کون کون سی صورتوں کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے؟ 5 ہیں، فاتحہ، سورہ نام، سبا اور کہف اور فاطر۔ سوال نمبر 35 ہے، قرآن کی کس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے؟ سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ تیری عمر کی قسم، وہ تو اپنی بدمستیوں میں سرگرداں تھے، یہ اس طرح سے قسم کھائے گی۔ کوسچن نمبر 36 ہے، سدرہ سمد، سورہ نجات، سورہ ساس، سورہ موضوعہ، سورہ تفرید، سورہ تجرید، سورہ جمال اور سورہ ایمان کس سورہ قرآن کے نام ہیں؟ جی سورہ اخلاص۔ 10 مبشرہ صحابیوں میں سب سے آخر میں انتقال کرنے والے صحابی کا نام بتائیں؟ تو جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 55 ہجری میں مدینہ میں انتقال کیا۔ 38، سوال نمبر 38، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ایک پختون بھی تھا، اس پختون صحابی کا نام قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو عمرہ قیس بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، قرآن میں 2 دریاؤں کا ذکر ہے جو ایک ساتھ ہونے کے باوجود ان کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، ان میں سے ایک کا ذائقہ کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے، آپ بتائیں قرآن میں ان کا ذکر کس سورہ میں ہے، اور یہ دریا دنیا کے کس ملک میں ہے؟ جی سورہ رحمان میں ان کا ذکر ہے، آیت نمبر 19 اور 20 میں، اور یہ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں ہے۔ سوال نمبر 40 ہے، حدیث پہ سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ جی صحیفہ صادقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر العاص جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے لکھ لیتے، اس طرح ایک مکمل کتاب تیار ہو گئی جسے صحیفہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 41 ہے، کون سی اعلیٰ مرتبت شخصیت ہیں جن کا نماز جنازہ 70 دفعہ پڑھایا گیا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں ان کو ہر شہید کے ساتھ رکھا جاتا اور اس شہید کے ساتھ ان کا بھی جنازہ پڑھا جاتا، اس طرح 70 دفعہ پڑھا گیا ان کا جنازہ غزوہ احد میں۔ جی لیکن بخاری کے مطابق شہداء احد کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا، واللہ علم یہ اب بات کس طرح سے ہے، کیونکہ ہم نے اوپر یہی پڑھا کہ غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اس کی جو
دیکھ سکتے ہیں تفصیل و بخاری کتاب الجائز جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1343۔ اچھا جی، سوال نمبر 42 ہے، وہ کون سے 4 جاندار ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ سیدنا آدم علیہ السلام، سید اما حوا علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا۔ چھٹا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جانے والا یا والی براق۔ ساتواں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو چمگادڑ بنائی تھی، اور آٹھواں قابیل کی رہنمائی کرنے والا کوا۔ سوال نمبر 43 ہے، قرآن کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ، کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، بلی اگر کسی برتن میں سے کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو کیا وہ چیز پاک ہی رہتی ہے یا ناپاک ہو جاتی ہے؟ تو جواب ہے پاک ہی رہتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی مطلب ناپاک نہیں ہے، یہ تو تمہارے درمیان گھومتی پھرتی ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون سے صحابی نے 2 ہجرتیں کیں؟ کسی ایک کا نام بتائیں۔ جی، سیدنا جعفر طیار، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا مصعب بن عمیر، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عمارہ بن یاسر، سیدنا ابو عبیدہ بن اجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے جنہوں نے 2 ہجرتیں فرمائیں۔ سوال نمبر 46 ہے، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنی کس صفت کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ فرمایا؟ تو جی، ربوبیت۔ اگرچہ اللہ رب العزت کی سب سے غالب صفت رحیمی ہے، لیکن قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ربوبیت کا ہے۔ لفظ رب قرآن میں 1498 مرتبہ آیا ہے، 1498 ٹائم۔ جی، کویسچن نمبر 47، معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی نمازیں فرض تھیں؟ تو جی، فجر اور عصر۔ معراج مصطفیٰ سے پہلے فجر اور عصر کی نمازیں تھیں۔ اس کا جی رحمت للعالمین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99، ضیاء النبی جلد نمبر 2، اور ان میں ذکر ہے۔ نیکسٹ ہے، قلنا یا نارقونی برد و سلام علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ سورہ کا نام بتائیں۔ سورہ انبیاء، آیت نمبر 69، پارہ نمبر 17۔ سوال نمبر 49 ہے، عربی میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، صوم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ روکنا یا رک جانا، روکنا یا رک جانا۔ سوال نمبر 50 ہے، سحری کھانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ تو مستحب ہے۔ بخاری جلد 3 صفحہ نمبر 185، باب سحری کھانا مستحب ہے۔ جی، سحری کھانا مستحب ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے 50 MCQs ڈسکس کیے۔ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ اگلے 50 MCQs ڈسکس کریں گے، تو آپ لوگوں نے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ان کو اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگ اس کی تیاری کر سکیں، اور ہم انشاءاللہ ہر روز ایک نہ ایک اس طرح کی ڈسکشن کریں گے، ایک نہ ایک اس طرح کا ایک لیکچر لے کر آئیں گے جس میں ہم جنرل نالج کی باتیں کریں گے، کرنٹ افیئرس کی باتیں کریں گے، اور باقی جو بھی ہمیں میتھ کے حوالے سے نالج میں انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کروں گا، میتھ کے MCQs ڈسکس کیا کروں گا۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو لائک ضرور کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے۔ والسلام، تھینک یو ویری مچ۔